السلام علیکم، اس اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں ہوں ارسلان۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں دبستان دہلی کے بارے میں۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اکثر سوال اس کا پیپروں میں آتا ہے، تو میں نے اس کے معنی و مفہوم، پھر اس کا پس منظر اور اس کے شعراء کا ذکر کروں گا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے دبستان دہلی کی خصوصیات جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو کوئی ایسا سوال جو مشکل ہے اور آپ اس کا سوال چاہتے ہیں، جواب چاہتے ہیں، تو آپ بس ایک کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کے لیے اس پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ بہت جلد۔ ٹھیک ہے؟ تو دبستان کیا ہے؟ جب بہت سے ادیب اور شعراء حضرات ایک مخصوص علاقے اور زمانے کے طرز اور سماجی اقدار سے متاثر ہو کر ادب میں ایک ہی طرز فکر اور انداز نظر اپناتے ہیں تو اسے دبستان کہا جاتا ہے، جیسے دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ وغیرہ۔ اب بات کرتے ہیں دبستان دہلی کیا ہے۔ تو 1707 سے لے کر 1719 تک دہلی کے تخت پر کئی بادشاہ تبدیل ہوئے۔ محمد شاہ رنگیلا عیاشی کے دور میں نادر شاہ درانی نے دہلی پر حملہ کر دیا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر احمد شاہ ابدالی کے حملے نے مزید کسر بھی پوری کر دی۔ اس دور میں کئی بادشاہ بدلے اور مغل سلطنت محدود ہو کر رہ گئی۔ آخر تاجدار بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے معزول کر کے رنگون بھیج دیا۔ یہ تھی دہلی کی وہ مختصر تاریخ جس میں اردو شاعری پروان چڑھی، اور ان حالات کی وجہ سے جو اردو شاعری وجود میں آئی دبستان دہلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دہلی کا شاعر غم روزگار کا ستایا ہوا، غم عشق کا مارا ہوا ہے، اس لیے اس کی شاعری میں رنج و تردد کی کسک اور کھنک نظر آتی ہے۔ تو مختصر مزید میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ دبستان دہلی میں جو شاعری وجود میں آئی، اس کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو نہایت غم شدہ اور وہاں پر تباہ شدہ حالات تھے، جس کی وجہ سے لوگ در بدر ہو گئے تھے، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، جنگی حالات تھے، یعنی کہ معیشت تباہ ہو چکی تھی، تو ہر طرف جو ہے وہ تباہی کے مناظر تھے۔ تو اسی لیے جو وہاں کے شعراء تھے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بھی وہی چیزیں جو ہیں اپنے لفظوں کے ذریعے ان کو بیان کیا۔ تو دیکھیں اگلی بات وہی کہہ رہا ہے کہ سیاسی حالات نے اسے قنوتی بنایا، تصوف نے اسے روحانیت پیدا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی نصب العین اور تصور عطا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دبستان دہلی کے نمائندہ شعراء کے بارے میں۔ تو پہلے ہیں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودہ، خواجہ میر درد، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن۔ تو یہ دبستان دہلی کی خصوصیات۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان شعراء کی میں مزید تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائی کہیے گا، تو میں ان پر بھی آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ٹائم کے اندر جو ہے میں آپ کو ایک کنسپٹ دے دوں، آپ کا جو اس کے ٹاپک ہے یہ آپ کا کلیئر ہو جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دبستان دہلی کی خصوصیت کے بارے میں۔ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہے داخلیت۔ اب داخلیت کیا ہے ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ مطلب شاعر جو ہے وہ باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ شاعر نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے اپنے دل میں بسایا، اور پھر اس دل سے جو باتیں ہیں وہ زبان کے ذریعے جو ہے وہ اپنی شاعری میں بیان کرتا ہے۔ داخلیت کا جو لفظ ہے وہ اصل میں جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جو باہر کے اس کے ماحول نظر آتا ہے پریشانی میں، تو اس کو جو ہے بیان کرتا ہے، وہ داخلیت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے واقعیت و صداقت، یعنی کہ اس دور کا جو شاعر تھا وہ مبالغہ سے پرہیز کرتا تھا، یعنی کہ بڑھا چڑھا کر اس نے بیان نہیں کیا۔ حالانکہ شاعری میں مبالغہ رائے جو ہے یہ ایک حد تک ضروری بھی ہوتی ہے اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس دور کے جو شعراء ہیں، میں نے آپ کو جتنے بھی نمائندہ شعراء دکھائے ہیں، یہ خصوصیات انہی کی شاعری میں سے دیکھی گئی ہے۔ یہ سب شعراء جو ہیں اسی طرح کی شاعری کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہے زبان میں فارسیت۔ جی ہاں، بالکل اس دور کے جو شعراء تھے وہ اکثر فارسی جو ہے وہ ان کی زبان تھی، تو اس لیے انہوں نے زیادہ تر جو ہے اپنی شاعری میں فارسیت کا استعمال کیا ہے، فارسی لفظوں کا۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں تو یہ ہے جذبات عشق کا اظہار۔
یہ بہت ہی ایک ضروری چیز ہے کہ جب بھی کوئی انسان شاعری کرتا ہے، وہ شاعری کرتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے جذبات کا، عشق کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے۔ مطلب کہ اس دور کے جو شعراء تھے، انہوں نے لفظوں پر غور نہیں کیا، مطلب نہیں دیکھے، انہوں نے بس اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنے جذبات کا ایسا عشق کا اظہار کیا ہے کہ پڑھنے والا جو ہے اس کا غربیدہ ہو گیا۔ اگلا دیکھیں تو وہ ہے عشق مجازی۔ یہ بھی ایک شاعری کی ایک ایسی کیفیت ہے جو غالباً ہر شاعر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی میں جو ہے دنیاوی تھوڑا عشق آ جاتا ہے، ماحول آ جاتا ہے، تو یہ بھی اس دور میں، حالانکہ یہ اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو دہلوی جو تھے، دہلی جو ان کا موجود حالات تھے اس کے مطابق جو ہے رنج و غم میں ان کی شاعری تھی، لیکن کیا ہے عشق مجازی کا استعمال بھی کہیں نہ کہیں ہوا ہے۔ اگلا دیکھیں تو حزن و یاس، آپ یہ کہہ دیں کہ غم، پریشانیاں، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی شعراء ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو حالات دیکھے، جو پریشانیاں دیکھیں، ان کے سامنے جو ہے آنکھوں کے سامنے چلتے گئے، اور معاشی تباہیاں ہو گئیں اور معاشرتی خرابیاں پیدا ہوئیں، تو اس کے لیے کیا ہوا، حزن و یاس جو ہے انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ اگلا ہے تصوف۔ تصوف کے معنی ایک ہم یہ کہہ لیں کہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اندر جو ہے محبت پیدا ہو جانا، تصوف یہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شاعرہ نے جو ہے اپنے اندر ایک روحانیت پیدا کر لی، آپ روحانیت کہہ سکتے ہیں، کہ اپنی شاعری کے اندر جب لوگ پریشان تھے، خستہ حال تھے، اپنی ناکامی کی طرف جا رہے تھے، تب شاعرہ نے جو ہے وہ تصوف کی طرف مائل کیا۔ آگے میں دیکھیں تو رمزیت اور اشاریت، تصوف کی ہی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے رمزیت اور اشاریت نکلتی ہے کہ شاعر اپنی شاعری اس طرح کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک نقشہ بنتا تھا۔ اگلی ہے سادگی۔ سادگی جو ہے یہ شاعری کا ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اندر انسان کی، ایک شاعر اپنی شاعری کو بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شاعری میں فارسی ہونے کے باوجود اس کو سادگی نظر آتی ہے۔ اختصار، آخر میں دیکھیں تو یہ ہے اختصار۔ اختصار کا مطلب یہی ہے کہ ایک مختصر سا بیان کر دینا، شاعری کے ذریعے اپنے دو مصروں کے اندر ایک پورے ماحول کو بیان کرنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ماحول میں کیا دیکھا اس نے، تو وہ اختصار ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی بات ہماری، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید اگر کوئی پریشانی، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، میں مزید آپ کے لیے اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔